مومنوں پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود کہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ جو احباب بیٹھے ہیں وہ مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بآواز بلند پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا نور من نور اللہ۔ میرے مالک کا بے پایاں اور لاکھوں شکر کہ اس نے ایک دفعہ پھر اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی سعادت بخشی۔ ورنہ اس منہ سے کیا بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ آج کا یہ خوبصورت تذکری پروگرام انعقاد پذیر ہے وصال ثواب کے حوالے سے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش فرمائے، علماء حکیم کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمارے اسٹیج کا حسن ہے خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں حضرت علامہ مولانا اجاز احمد عدن چشتی صاحب، صدر تحریک اہل سنت پاکستان ضلع حافظ آباد۔ آپ کے ہمراہ خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت استاذ الحفاظ استاذ العلماء قاری محمد اجمل چشتی صاحب، ضلع مجدو جنرل سیکرٹری تحریک اہل سنت پاکستان ضلع حافظ آباد۔ آپ بھی اسٹیج کا حسن ہے، دیگر علماء کرام بھی ہمارے اسٹیج کا حسن ہے۔ تمام علماء کرام کو خوش آمدید ساتھ بسم اللہ جی آیا اہلاً و سہلاً مرحبا۔ خلافت کلام پاک سے آج اس نظم کا آغاز ہو چکا ہے۔ نعت رسول مقبول کے لیے میں عزت امام محمد ستار محسن صاحب سے التماس کروں گا آپ تشریف لائیں گے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نام پیش کریں گے۔ جو احباب بیٹھے ہیں وہ اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ مدینے کو جاؤں یہ جی چاہتا ہے، میں واپس نہ آؤں یہ جی چاہتا ہے، غم زندگی سے میں عاجز ہوا ہوں، غموں کو مدینے میں جا کر ملے امن و راحت، مدینے میں جا کر پھر میں یہ پاؤں یہ جی چاہتا ہے، درودوں کے نغمے سجے ہوں لب پر، درودوں سجے ہوں لب پر، میں سب کو دکھاؤں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جاؤں یہ جی چاہتا ہے، میں واپس نہ آؤں یہ جی چاہتا ہے، ملے جو آقا کی عاجز ملے جو قربت، آقا
کے سناؤں یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جاؤں یہ جی چاہتا ہے میں واپس نہ آؤں یہ جی چاہتا ہے. نماز کروں گا تشریف لائیں گے اور برگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نام پیش کریں گے. اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. آسان لفظوں میں ہمیں یارویں شریف کا مطلب بتایا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. میں بلا تاخیر دعوت نام پیش کرتا ہوں عزت مآب بھائی محمد بوٹا قادری صاحب. آپ تشریف لاتے ہیں برگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نام پیش کرتے ہیں. اللہ 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 دویاڑ دیوانے دا دویاڑ دیوانے دا دویاڑ دیوانے دا جوڑ بکھا مینو جوڑ بکھا مینو حسنین دلانے دا اللہ 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 کوئی مثل نہیں ڈولن دی کوئی مثل نہیں ڈولن دی کوئی مثل نہیں ڈولن دی. چپ کر میرے علی چپ کر میرے علی ایت جان یا بولن دی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب
علیکا صلوات اللہ علیکا مکھ چند بدر شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی کالی ظلمت اخ مستانی مخمور اگین مد بنیا اس صورت نو میں جانا کھت جان جہانا کھا سچیا کھت عبد نشانہ کھا جس شان تو شانہ سب بنیا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا او بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ایک میں ہی نہیں ان پر زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن اے نسل کریموں کی لجپال گھرانا ہے اے نسل کریموں کی لجپال گھرانا ہے لجپال گھرانا ہے لجپال گھرانا ہے لجپال گھرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا میں
نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ آج کا یہ پروگرام زیب اہتمام ہو رہا ہے، عزت مآب خطیب اہل سنت سنمائے اہل سنت آپ کے علاقے کا فخر حضرت علامہ مولانا حسین الحسینی صاحب، آپ نے علماء اکرام کے اس جمع کا پھر کو اکٹھا کیا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کے والد صاحب سے التماس کروں گا آپ تشریف لائیں گے، قبلہ صوفی صاحب اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ہاتھ لگوائیں گے۔ آپ کے آمد سے قبل خوبصورت نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ چلے تیرا دل دیوانہ حضور دائے ترے جاندے نو ویکھ کے کہن لوکی او جاندہ دیوانہ حضور دائے سنیا کول بخشش لئی ہور کیے اکو ہے تے بہانہ حضور دائے صابر مرے تے قبر تے کہن لوکی ستا پیا مستانہ حضور دائے صابر مرے تے قبر تے کہن لوکی او ستا پیا مستانہ حضور دائے۔ میرے پیر و مرشد حضور خطیب الاسلام مفسر قرآن پیر طریقت رہبر شریعت مقبول عرب و عجم لحاظ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حضور دی ظلف واللیل دا صدقہ انہاں دے مزار تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے۔ آپ کے فرماندے نے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، ذرا مل کے پڑھ لو سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا سوا تیرے سوا تیرے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ۔ میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں، واہ مدینے دیا تاجدارہ تیری عظمت و قربان جائیے۔ میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں، تمہیں ہو آخری میرا سہارا یا رسول اللہ، تمہیں ہو آخری میرا سہارا یا رسول اللہ۔ میرے انبلا دی ناکا کس طرح منزل تے پہنچے گی، میں جرمان نال بھر لینے کچاوے یا رسول اللہ، میں جرمان نال بھر لینے
کچاوے یا رسول اللہ میرے ارمان روندے نے سسک دے نے مچل دے نے جدوں بھی قافلہ طیبہ نو جاوے یا رسول اللہ جدوں بھی قافلہ طیبہ نو جاوے یا رسول اللہ مقطع سماعت فرمایو بمر میں نو ہے شبیر کی جلدی خبر لینا بمر میں نو ہے شبیر کی جلدی خبر لینا بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ نعرہ حیدری میں نے اب خطاب کے لیے دعوت دینی ہے قبلہ علامہ صاحب کو تو ویسے تو قبلہ حسینی صاحب آپ نے جس طرح دوستوں کو بٹھایا ہوا لیکن میری ایک محترمانہ گزارش ہے کہ جو بچے شوٹ کر رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ یہاں بیٹھ جائیں یا چلے جائیں ان سے گزارش ہے جو بڑے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے آپ ذرا سامنے تشریف لے ہیں تاکہ علماء کو بات کرنے میں آسانی ہو ایک چھوٹا بچہ اٹھا ہے آپ بھائی ادھر آ جائیں آپ کوشش کریں آپ کو دیکھیں انشاءاللہ باقی بھی آ جائیں ماشاءاللہ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ہم آپ کے مہمان ہیں آپ نے ہی ہمارا خیال کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس گاؤں کو آباد رکھے اللہ تعالیٰ آپ کی خیر فرمائے آپ کے گھر والوں کی خیر فرمائے دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد وقاص نقشبندی صاحب زیدہ مجدہو آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خوبصورت الفاظ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں عزت مآب جناب قاری محمد وقاص نقشبندی مجددی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما کوئی زمان خاموش نہ رہے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین اللہ تبارک و تعالی دی حمد اور ثناء بعد نہید سامعین ذی وقار برادران اسلام بالخصوص علماء کرام یقیناً برادر مکرم جناب حافظ امان اجاز صاحب آپ نے علماء کرام دا تعارف کروایا بالخصوص عائد صدارت حضرت علامہ مولانا محترم جناب اجاز احمد عدن صاحب آپ فرما رہے ہیں یقیناً اور آئدہ پروگرام تعزیتی پروگرام برائے ایصال ثواب محترم المقام جناب عزت مآب حضرت علامہ مولانا محمد حسنین حسینی صاحب آپ چونکہ آپ دے امام جان دے ایصال ثواب دے حوالے نال بھی میں اور آپ حاضر ہاں 5-7 منٹ دے اندر میں اپنی بات نو سمیٹاں گا دعا ہے مالک مرحوم دی کامل بخشی فرما کے ان دے درجات نو بلند فرمائے قرآن کریم فرقان حمید دی ایک آیت دا ایک جز آپ دے سامنے میں تلاوت کیتا ہے میرے مالک نے خالق نے رازق نے بیان فرمایا وبالوالدین احسانا اپنے والدین دے نال حسن و سلوک کرنا ہے کس وقت کہ آیا نوجوان ہون اس وقت یا بڑھاپے دے اندر پہنچ جان بالخصوص جس وقت والدین بڈھے ہو جان بزرگ ہو جان اس وقت ساڈے تے اے فرض ہے کہ اسی اپنے والدین واسطے سہارا بنیے کیونکہ جدوں والدین جوان ہون وہ خود اپنی کفالت کفیل ہوندے نے مطلب جو جان خرید سکدے نے پہن سکدے نے
جو انہاں دے دل کرے وہ کر سکتے نے. البتہ جس وقت وہ ان ساریاں چیزاں تو لاغر ہو جان، چارپائی تے آ جان اور بالکل کمزور ہو جان، جس وقت جسم دے اندروں طاقت ختم ہو جائے، اس وقت اولاد تے فرض ہے. جس طرح ساڑھے تے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، دیگر عبادت کرنا فرض ہے، اس طرح پھر اپنے والدین دی خدمت کرنا بھی اس اولاد تے فرض ہو جاندہ. جس طرح اسی نماز پڑھنے، اگر نماز جان بوجھ کے ترک کر دئیے، چھوڑ دئیے، روزہ فرض ہے، اگر روزہ چھوڑ دئیے، صاحب نصاب حج فرض ہے، حج نہیں کردہ، ان چیزاں دے متعلق کہ فرضی عبادت ہے، جدو بندہ انہوں جان بوجھ کے ترک کرے گا تو اللہ دے ہاں مجرم ہے، اللہ اس بندے کو اس چیز دا حساب لے گا. تو جس وقت والدین کمزور ہو جان، چارپائی تے آ جان، جس وقت انہاں دی خدمت کرنا اولاد تے فرض ہو جائے تے اولاد اپنے والدین دی خدمت نہ کرے تے پھر بھی وہ اپنے والدین دا تے او والدین واسطے مجرم ہے ہی ہے وے، لیکن اللہ دی بارگاہ چوی بندہ مجرم بن جاندہ وے. پھر رب کائنات قیامت والے دن اس بندے کو اپنے سامنے کھڑیاں کر کے سوال کرے گا. جس وقت اپنے والدین دی خدمت کرنا فرض سی، اس وقت وہ اپنے والدین دی خدمت نہیں کی تھی. دعا کرنے مالک جنہ دے والدین دنیا تے رخصت ہو گئے نے، اللہ درجات بلند فرمائے. جنہ دی حیات نے تے پھر بزرگ ہو چکے نے، اللہ انہاں دیاں اولاداں نو والدین دی خدمت کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. احباب ذی وقار رب کائنات اللہ جل وعلا نے جدو والدین دا لفظ استعمال فرمایا تے اس کے اندر صرف ماں دا یا صرف باپ دا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ رب کائنات نے فرمایا ہر انسان نو ماں دی خدمت بھی کرنی ہے تے باپ دی خدمت بھی کرنی ہے، دونوں دی خدمت کرنی. صرف ایک واسطے حکم نہیں کہ ماں کمزور ہے تے ماں دی خدمت کرنی ہے، باپ نو چھڑ دینا ہے، یا باپ کمزور ہے تے باپ دی خدمت کرنی ہے تے ماں نو چھوڑ دینا ہے. یہ معاملات ہوندے نے، یا تے بندہ زیادہ ماں نال پیار کردا ہے تے یا زیادہ باپ نال پیار کردا ہے. تے اس کے اندر یہ نہیں کہ صرف ماں دی خدمت کرنی ہے تے باپ نو چھوڑ دینا ہے. تے اگر اللہ نویں گڈی دے دے، نواں مکان دے دے تے وڈا کر کے ٹائٹل بنا کے لکھ لینا ہے. یہ ساریاں دعاواں نے میری ماں دیاں، یہ کچھ بھی مینوں ملے ہے ماں دا صدقہ ملے ہے، ماں دی دعا دا صدقہ ملے ہے. ارے ماں تے دعا دا صدقہ تے ہے ہی ہے وے، تے باپ کیا تیرے واسطے بد دعاواں کردا رہے جڑے ساری زندگی تیرے واسطے باہر مزدوریاں کر کے محنتاں کر کے تیرے واسطے کما کے لے کے آیا. جتنا حق ماں دا ہے اتنا حق باپ دی خدمت کرنا بھی ہے وے. جتے لکھنا ہے یہ سب کچھ میری ماں کی دعا کا صدقہ ہے، اوتھے لکھ یہ سارا کچھ میری ماں تے باپ دی دعا دا صدقہ ہے. اللہ مینوں جو کچھ دے رہا تاکہ وجود بھی ملے ہے تے صرف ماں دا صدقہ نہیں، باپ دا حصہ بھی ہے تے ماں تے باپ دا صدقہ اللہ نے تیرے وجود عطا فرمایا. احباب ذی وقار میرے نبی علیہ السلام آپ تشریف فرمانے، میرے نبی نے صحابہ نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا کسے جنت دا درمیانی دروازہ ویکھنا میں؟ جی یا رسول اللہ ویکھنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ گھراں نو ٹر جاؤ. صحابہ تشریف فرمانے، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صحابہ جنت دا درمیانی دروازہ کسے صحابی رسول نے عرض نہیں کی تھی، سونا بیٹھے زمین تے ہاں تے جنت دا درمیانی دروازہ. میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ بھی جان دے سن سرکار جو کہہ رہے ہیں حق فرما رہے ہیں، سرکار جان دے نے. عرض کی تھی سونے بکھا دیو. میرے حضور نے فرمایا جاؤ گھریں چلے جاؤ، جا کے باپ دا چہرہ ویکھ لو. سونے اگر باپ دا چہرہ ویکھاں گے ہوے گا کی؟ سرکار نے فرمایا جڑا باپ دے چہرے نو ویکھیا جے ویکھے گا انجے کہ جنت دا درمیانی دروازہ ویکھ لیا. باپ دا چہرہ، جڑا بندہ باپ دا چہرہ ویکھے جنت دا درمیانی دروازہ. میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے ماں باپ دے چہرے نو مسکرا کے ویکھ لے، ہس کے ویکھ لے. ایتھے جنابے والا اٹھ دے نوجوان تے اپنی بیویاں دے چہرے نو مسکرا کے ویندے رہو، ماں تے پیو دے چہرے نو بھی ذرا مسکرا کے ویکھنا تے اجر کنا ملے گا. سرکار فرماندے نے سویرے سویرے اٹھ کے اپنی ماں تے اپنے باپ دے چہرے نو مسکرا کے ویکھ. اج لوگ اپنے ماں باپ دے چہرے نو اونج نہیں ویندے جویں محبوب دے چہرے نو ویندے نے. بھائی اس نگاہ نال جڑی نگاہ نال تو محبوب دے چہرے نو وینے کدی اس نظر نال اس نگاہ نال اپنی ماں تے باپ دے چہرے نو ویکھ، او تیرا ویکھنا ضائع نہیں جائے گا. میرے سرکار فرماندے نے اللہ تینوں مقبول حج تے عمرے دا ثواب عطا فرما دے گا.
وہ تیرا ضائع نہیں جائے گا. محبوب نو ویکھن نال تیرا اور ہو سکتا ہے نکاح ضائع چلی جائے, لیکن ماں باپ اتنے مہربان نے. سرکار نے فرمایا کہ تسی ماں باپ تے چہرے نو مسکرا کے ویکھو گے تے سرکار فرماندے نے اللہ مقبول ہائی تے عمرے دا ثواب عطا فرمائے گا. احباب زی وقار ماں باپ ساڈے واسطے بڑی وڈی نعمت نے. اسی دعا کرنے ہاں مالک جڑے مرحوم دنیا تو رخصت ہو گئے نے, اللہ انہاں دی قبر نو کشادہ فرمائے, جنت دے باغاں چوں باغ بنائے, اور بالخصوص لاحقین نو صبر جمیل مرحوم نو اجر عظیم عطا فرمائے. ساڈا آنا اپنی بارگاہ علی قبول فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. حضرت نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. میں نہ دیکھوں گا کوئی در بدری محشر میں, میں نہ دیکھوں گا کوئی در بدری محشر میں, مسکرا کر مجھے نبی دیکھیں گے محشر میں. طے یہی تھا مگر اعمال نہ دیکھے گئے, ذکر سرکار سے ہی بات بنی محشر میں. طے یہی تھا مگر اعمال نہ دیکھے گئے, ذکر سرکار سے ہی بات بنی محشر میں. میں نے دعوت خطاب دینا ہے عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری محمد حسنین الحسینی صاحب کو. آپ جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے گزارش کروں گا ذرا آگے آ جائیں, ہمت کریں, کوشش کریں. پیر تقی حضرت علامہ مولانا حسنین الحسینی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں, اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے دلوں کو منور کرتے ہیں. جڑا میرا وقت ہے اس نے اندر میں گزارش کرانگا میرے خالہ زاد, میرے بھائی جان, برادر اکبر علامہ جمیل احمد فریدی صاحب آپ تشریف لے آنگے, اور میں آپ نے دس بستہ گزارش کرنا کہ آپ تشریف لے آؤ, اظہار خیال فرماؤ. اور جتنے بھی علماء کرام میرے ماموں جان تھے اظہار تعزیت واسطے, فاتح خانی واسطے بھی حاضر ہوئے. انہوں دلی سکون ہویا, اور مینوں یاد ہے کہ جس ویلے سیدہ پاک تے تہمت لائی انہاں شیطانہ نے, تے ایک عورت آئی اور بی بی جانو آ کے اس طرح تھپکی دی. تے روایات اچ آندا ہے آپ نے پھر جسلے معاملہ حل ہویا اللہ نے پاک دامنی چ قرآن نازل فرمایا, آپ نے پھر نام لے کے اس عورت دا شکریہ ادا کیتا. کیوں؟ مشکل ویلے اس نے تھپکی دیتی اور تسلی دیتی, جبکہ نہ کو پیسہ, نہ کو دلائل, نہ کو بیان, نہ کو صفائی بیان کیتی, صرف تھپکی دیتی. کول بیٹھے میرے علماء یہ جتنے چہرے دیکھ رہے ہو, رضوان بھائی یہ ماشاءاللہ فاتح خانی آستے بھی حاضر ہوئے, اور یہ سارا کریڈٹ انہوں نے جاندہ ہے. انہاں مینوں حکم فرمایا, بالخصوص علامہ اعجاز احمد عدن چشتی صاحب, انہاں دا میں مشکور ہاں. انہاں میری ذہن بنایا اور میری تربیت اس حوالے نال کیتی کہ اسال ثواب دے حوالے نال اسی چاہنے ہاں کہ تہاڈی مسجد تہاڈے ماموں جان دے واسطے پروگرام دا اہتمام کیتا جائے. اللہ کریم آپ سب دا آنا میں دس بستہ گزارش کرنا. علامہ نعمان حیات صاحب اور بوٹا قادری صاحب, میں اج ہی انہوں نے میسیج کیتا, میں کہ تساں آنا ہے, تو میں انہاں دی مصروفیت بھی وینا, یہ ٹائم کڈ کے آئے نے بھائیا, اللہ انہاں دا بھی آنا قبول فرمائے. سردار محسن صاحب تشریف ہیں, بنڈل آف تھینکس رائیں آئے ہو, میں اسپیشلی دعوت نہیں دے سکیا, لیکن اللہ آپ دا آنا قبول فرمائے. بالخصوص امان اعجاز صاحب, آپ صاحب آپ بھی تشریف لائے, ساڈے زیر صدارت زیر قیادت ساڈی جماعت سرپرستی فرمان والے حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری اجمل چشتی صاحب آپ تشریف لائے, قبلہ علامہ وقار صاحب تشریف لائے. اللہ سب علماء دی حاضرین قبول و منظور فرمائے. میرے ماموں جان دے جڑے وفات پا گئے نے, دو صاحبزادگان بھی نے, اللہ انہاں دی بھی حاضری قبول و منظور, فیصلہ آباد تو تشریف لائے نے, اللہ انہاں دا بھی آنا قبول و منظور فرمائے. بسم اللہ جی. الحمدللہ والمرسلین علیہ وعلا آلہ طیبین طاہرین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑی محبت کے ساتھ تمام احباب جھوم جھوم کر کریم آقا کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. علماء تشریف فرما ہے, میں انہاں دا شکر گزار ہاں کہ تشریف لے کے آئے, تے تہاڈا بھی شکر گزار ہاں جڑے تسی تشریف لے کے آئے. تے گزارش ہے کہ جے تسی آ گئے ہو
ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ज़रा ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਹਬਾਬ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰਫ ज़रा ਉੱਚੇ ਬੰਦੇ, ज़रा ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਵਡੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ज़रा ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2-4 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾ ਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ज़रा ख़त्म ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬਾਵਾਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦ ਬਾ ਜਮਾਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ज़रा ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ज़रा ਟੇਕ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੀ ਕਮਰ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਟੇਕ ਛੱਡ ਕੇ ज़रा ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ 4-5 ਬੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵੇਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਓ ਨਾ ज़रा ਆਓ। ਜੇ ਮੁਲਾਮਾ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਰਾਜਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ, ज़रा ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਾ। ਇਹ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ज़रा ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ज़रा। ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਹਦੀ ਵਾਕਈ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਟੇਕ ਲਾ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਟਾਂਗ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ। बिलखसूस मैं दुआ जेडे साडे करनगे मुहम्मद इब्राहिम इस बच्चे का नाम है, स्पैशली दुआ करनी अल्लाह इस बच्चे को जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। बड़े शौक नाल आया। अच्छा जी बिस्मिल्लाह। मोहब्बत ना बोलो हाँ ज़रा सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह ज़ौक तो तुहाडा ठीक है। उलमा तशरीफ फरमा ने मैं इन्हों सबक सुनाना है तो 5-7 मिनट जी तुहानू तकरीर सुनावांगे, तुसीं भी सुनोगे तो मैं सुनावांगा तो इंशाअल्लाह जिहड़ा ज़ौक है दुबाला हो जाएगा। एक बार फिर मोहब्बत ना ज़रा दो हाथ चुक के कहो ज़रा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह उलमा तशरीफ फरमा ने मैं जिहड़ी आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह खालिक कायनात ने महबूब अलैहिस्सलाम दे जिक्र दे बारे कुरान के अंदर बयान फरमाया वरफ़ा ना लका जिक्र रख, ए महबूब हमने आपके ज़िक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया है। ये हुण सुभान अल्लाह टुटनी चाहिए नहीं चाहिए, कहो ज़रा सुभान अल्लाह। चलो फिर कह देना ए महबूब हमने आपके ज़िक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया है। देखो माशाअल्लाह तुसी भी बुलंद करोगे तो तुसी भी बुलंद हो जाओगे। ख्याल सुभान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज शरीफ तो वापस आए ना, उलमा तशरीफ फरमा ने मेरे आका अलैहिस्सलाम तवज्जो मेरे वाल रखनी, गल्लां नहीं हुण तुसी करनी। जिन्हें गल की मैं उठ के इत्थे लागे खड़ा कर लेना जी, उन्हें गल नहीं करनी हुण तुसी। जिन्हें की उन्होंने इत्थे आके खड़ा कर लेना, उहदे कोल ना सुनांगे तो या फिर उहदे कोल कोई दुआ सुन लैनी जी। जिन्हें गल की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम दी दरमियान तशरीफ फरमा ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि जिस वेले मैं मिराज शरीफ ते गया 7वें आसमान ते पहुंचया, बैतुल मामूर वल मैं वेख्या, एक बुजुर्ग जेड़े सन बैतुल मामूर दे नाल टेक लगा के बैठे। मैं जबरील को पूछया प्यारे जबरील ये कौन ने? बोलो जरा सुभान अल्लाह। प्यारे जबरील ये कौन ने? हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने जिहड़ा नबी पाक नू जवाब दिता, अर्ज़ कीती माजाग दे काजल वाले, वदुहा दे चेहरे वाले, हामीम दे कुंडल वाले, यदुल्ला दे गोरे गोरे हत्थां वाले महबूब ये तुहाडे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। कौन ने? बोलिए कौन ने? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कौन ने? तू इशारे करिए ना, बोल कौन ने? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे बैठन का मंजर जिहड़ा है अपने सहाबा नूं पे दसदे ने। मेरे आका अलैहिस्सलाम दे सहाबा ने अर्ज़ की माजाग दे काजल वाले सोना जरा वो अपने बाबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे चेहरे दे बारे ते दसो, सानू जुस्तजू है, असी वेखना चाहते हैं। हुजूर सानू पता लगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वेखदे कैसे सन, नज़र कैसे आंदे सन। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया प्यारे सहाबा इब्राहीम नू वेखना है तो मेरे चेहरा वदुहा नू वेख लवो। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मैं अगर इब्राहीम के चेहरे नू वेखना है तो मेरे चेहरे नू वेख लवो। मैं आना नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे की क्या बात है। हज़रत अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमांदियां ने महबूब अलैहिस्सलाम का चेहरा इतना हसीन, इतना खूबसूरत सी, इतना सोहना चेहरा सी। महबूब के चेहरे ते जिसों निगाह पैंदी सी या हुजूर का चेहरा किसे वाल वेखदा सी ना, जिस वेले हुजूर का चेहरा जिस वाल जांदा सी इस तरह लगता सी जिवें बराने राह
رحمت دے اندر بجلی لشکدی ہے نا تے جس ویلے حضور دے چہرے تے نظر پیندی سی ہر طرف روشنی ہو جاندی ہے ہر طرف روشنی ہو جاندی سی. آؤ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماندے رہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے آندے نے میرا سامنے نبی پاک دے سامنے ہویا کہندے نے میں نبی پاک دے چہرے نو ویکھدا رہیا پھر میں آسمان دے چن ول نظر ماری آسمان دے چہرے ول جس ویلے میں نگاہ ماری نا میں فیصلہ نہ کر پایا میری عقل جڑی وہ فیصلہ نہ کر پائی کہ کیدی زیادہ کون خوبصورت ہے آسمان دا چن زیادہ خوبصورت ہے یا چہرہ ودھا زیادہ خوبصورت ہے. حضرت جابر بن سمرہ کہندے نے اس تجسس دے اندر میں ہاں کدی آسمان دے چن ول وینا کدی آمنہ دے چن ول وینا کدی آسمان دے چن ول وینا کدی چہرہ ودھا ول وینا میری عقل تسلیم نہیں کر پاندی کہ کون زیادہ سونا ہے. حضرت جابر بن سمرہ کہندے نے آخر میرے عشق نے فیصلہ کر دیتا اوے جابر بن سمرہ ویکھنا او جڑا آسمانہ دا چن ہے نا او تے اس چن دی خیرات منگن واسطے دے قدماں وچ آ جاندا ہے اس چن دی جڑا او چن اس دی خیرات منگن واسطے دو ٹکڑے ہو کے اے دے قدماں وچ آ جاندا ہے. جابر بن سمرہ کہندا ہے میرے عشق نے فیصلہ کر دیتا ہے جابر بن سمرہ کائنات ایک پاسے وے اس چہرہ ودھا دی حسین تے خوبصورتی ایک پاسے نبی پاک دے حسن و جمال دی کیا بات ہے. آؤ ناظرین گرامی ادا ترجمہ اس طرح ہی کر لینے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے جس ویلے میں آسمان دے چن ول ویکھیا وے آسمان دے چن ول ویناواں کدی چہرہ ودھا ول ویناواں آخر میرے عشق نے فیصلہ کر دیتا اے جابر بن سمرہ اے جڑا چہرہ ودھا وے اے تے او چہرہ وے جدی خیرات منگن واسطے آسمانہ دا چن آ جاندا ہے. اینو اللہ نے بڑا حسین بنایا ہے بڑا خوبصورت بنایا ہے اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا ہے. میں کیا نبی پاک دی بارگاہ دے اندر یہ سارے غلام جڑے آئے بیٹھے نے میرے مامو جان مالک محمد رفیق صاحب آپ دے اصال ثواب سے آئے بیٹھے نے نبی پاک دا ذکر کرنے والے بیٹھے نے حضور دے غلام بیٹھے نے اسی دے نبی پاک دا ذکر کر کے اپنے مرحومین دی واسطے بخش دیاں دعا کرنے آؤ تے پھر اے آنے آؤ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے. سبحان اللہ کہو ذرا علماء دی بارگاہ چ نہیں میں عرض کرنی تواڈی بارگاہ چ عرض کرنی کہو ذرا سبحان اللہ. جیڑا نبی پاک دے ذکر واسطے آیا ہے اپنا سجا ہاتھ بلند کر کے نبی پاک دا ذکر کرے ایک باری لہرا کے دسے میں حضور دا ذکر کرنے واسطے آیا ہوں میں ویکھنا چاہنا کیڑا کیڑا آیا تے کیڑا نہیں آیا مل کے ذرا کہنا ہے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام ٹھہرے. ایک خطیب دی مسجد ہے تسی نمازی ہو ہر جمعے تے خطاب دے اندر شعر سنن والے ہو اج تے تسی ساڈے نال نہ پڑھیا افسوس رہے گا مل کے ذرا کہہ لو وہ نبیوں میں نبی ایسے امام ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام وہ نبیوں
اچھا بولیے ذرا سبحان اللہ. وہ نبیوں 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 وہ نبیوں میں نبی ایسے امام اچھا بولیے ذرا سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ کمال عطا فرمائے، ایسا حسن عطا فرمایا، اللہ نے وہ خوبصورتی عطا فرمائی کہ جو بھی چہرہ وضحا کو دیکھتا ہے اسی کا ہو کے رہ جاتا. بولیے ذرا سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا خالق ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. علماء جس طرح اپنی حاضری پیش کریں، آپ احباب سے گزارش ہے کہ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں. ذرا یہ جو بچے آپس کے اندر گفتگو کرتے ہیں، ہم سے گزارش ہے اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے تو باہر جا کے کریں، علماء کی بات کو سماعت فرمائیں. اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے. نعرہ تحقیق، کل ایمان، نعرہ حیدری. کیونکہ 8:30 نماز بھی ہم نے با جماعت ادا کرنی ہے اور ہم نے مہمانوں کو دعوت دی ہوئی ہے، تو ان کو سننا میں سمجھتا ہمارے لیے فرض بھی ہے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ بلا تاخیر جس طرح آگے دعوت دیتا جا رہا ہوں، اسی طرح بلا تاخیر میں اپنے اگلے جو مہمان ان کے مائک حوالے کروں گا. اس سے پہلے ایک اعلان آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں. قبلہ حضرت علامہ مولانا حسنین الحسینی صاحب نے اپنے ماموں جان کے اصالِ ثواب کے لیے ایک عظیم مشن کا آغاز کیا ہے. اپنے ماموں جان کے اصالِ ثواب کے لیے انہی کے نام سے جامعۃ الرفیق فیضان حضور خطیب الاسلام مجلس بنات کا فیصل آباد کے اندر انعقاد کیا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نیک مشن میں کامیابیاں عطا فرمائے، اور مجھے امید ہے کہ ان کے ماموں جان کے صاحبزادگان بھی انشاءاللہ اس نیک کام میں ان کا ساتھ دے گا. اولاد وہی ہوتی ہے جو اپنے والدین کے جانے کے بعد اصالِ ثواب کا اہتمام کرے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کے صاحبزادگان بھی اس نیک کام میں قبلہ حضرت علامہ مولانا حسنین الحسینی صاحب کا بازو بنیں گے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کو شامل فرمائے. آئیں بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا نعمان حیات بیروی صاحب آپ سے التماس کروں گا، آپ تشریف لائیں گے تو اپنی خوبصورت حاضری بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لگوائیں گے. العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ واولیاء ملتہ وعلماء ملتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی عزت و وقار کے لائق معزز و محترم علماء کرام اور سامعین جی احتشام، جس طرح کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کی یہ ہماری محفل پاک ماہانہ 11ویں شریف کے موقع کے اوپر اور قبلہ حسینی صاحب کے ماموں جان کی روح کو اصالِ ثواب کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے. اور مجھ سے پہلے آپ نے 2 خطابات جو ہیں وہ سماعت فرما لیے ہیں. نماز کا وقت بھی قریب ہے تو میں وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے انتہائی مختصر سی چند ایک باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو. حالانکہ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں،
اپنے شب و روز کو دیکھیں تو ہمارے نامہ اعمال میں گناہ بھی بڑے ہیں، خطائیں بھی بڑی ہیں، بڑی سیاہ کاریاں ہیں۔ اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو اور تمہیں ہم نے بہترین بنایا ہے۔ تو ذہن میں سوال آتا ہے، کیا ہمارے اعمال کی وجہ سے، کیا ہمارے عمل کی وجہ سے ہمیں بہتر بنایا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے اعمال کو نہیں دیکھا، میں نے تو اپنے یار کو دیکھا ہے۔ میں نے جو تمہیں بہترین کہا ہے وہ اس لیے کہا ہے کہ میرا یار سب سے افضل ہے، میرا یار سب سے عرفہ ہے، میرا محبوب سب سے اعلیٰ ہے، تو اس کے ساتھ تمہاری نسبت ہے، تو اسی نسبت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے تمہیں بھی کہہ دیا ہے خیر امتین، کہ میں نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ امت کتنی بہترین امت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے کس قدر مقام عطا فرما رکھا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک روایت بیان کی ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے، اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں جاگتی آنکھوں کے ساتھ میرے آقا کریم علیہ السلام نے 70 مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت امام احمد دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جس کو ایک مرتبہ جاگتی آنکھوں سے آقا کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جائے تو رب ذوالجلال اسے 2299 ولایت کے مرتبے طے فرما دیتا ہے۔ اس کے 2299 ولایت کے مرتبے حضور کے ایک دیدار کی بدولت جو ہے وہ طے ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ تو وہ ہستی ہیں کہ جنہیں جاگتی آنکھوں کے ساتھ میرے کریم آقا علیہ السلام نے 70 مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ ان سے روایت منقول ہے، آپ نے بیان کیا ہے، آپ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی تو آپ نے تورات کو پڑھا، اور تورات کی الواح جو ہیں اس کے اندر لکھا ہوا تھا آخری امت کے بارے میں، اس امت کے بارے میں، کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ امت وہ ہے السابقون الاولون، جو سب سے آخر میں بھی آنے والی ہے اور سب سے پہلے بھی ہے، سب سے آخر میں آئے گی۔ اور سب سے علماء نے اس کا بڑا خوبصورت طریقہ سمجھایا ہے کہ اس کے آخر میں آنے سے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کے مقام میں کوئی کمی نہیں ہوتی، یہ سب سے آخر میں بھی آئی ہے اور سب سے اول بھی ہے، سب سے بہتر بھی ہے۔ تو علماء کہتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فوج کی پریڈ کروائی جاتی ہے نا تو وہ پورا ایک دستہ ہوتا ہے اور ان کا ہیڈ جو ہے وہ انہیں پریڈ کروا رہا ہوتا ہے اور ان کو وہ ساتھ ساتھ لیڈ کر رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے اور انہیں ہدایات دے رہا ہوتا ہے۔ کبھی انہیں کہتا ہے سیدھا جاؤ، کبھی کہتا ہے دائیں جاؤ، کبھی کہتا ہے بائیں جاؤ، کبھی کہتا ہے پیچھے آ جاؤ۔ تو علماء کہتے ہیں جب دستہ چل رہا ہوتا ہے، سب سے جو آگے ہوتے ہیں جب آگے جا رہے ہوں، جب انہیں کہا جاتا ہے نا پیچھے مڑ کہ پیچھے آ جا، تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گھوم کے آئیں، بلکہ جو آگے ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور جو پیچھے ہوتے ہیں وہ آگے پہلے نمبر پہ آ جاتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح ہے، رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کی امت کو بھیجا تو سب سے آخر میں ہے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا اور رب ذوالجلال جنت کے دروازوں کو کھولے گا تو خالق کائنات فرمائے گا لوگوں پیچھے مڑو جنت کی طرف، تو پہلے آنے والی امتیں پیچھے رہ جائیں گی اور جنت میں سب سے پہلے امت مصطفیٰ داخل ہو جائے گی، سب سے پہلے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوگی۔ اور بھی بہت ساری امت کی یہ طویل حدیث پاک ہے، اس امت کے فضائل کو بیان کیا گیا، جس کے اندر تو اللہ کریم کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا کریم یہ امت مجھے عطا فرما، تو رب ذوالجلال نے فرمایا نا موسیٰ یہ امت تیرے لیے نہیں ہے بلکہ یہ امت میرے مصطفیٰ کے لیے ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ اس امت کے فضائل ہیں، لیکن ایک ذمہ داری بھی جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ کریم نے وہ بیان فرمائی ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کی زندگیوں کا مشاہدہ کریں تو ایک ایک فرد نے اس طرح سے
اس فریضے کو ادا کیا ہے کہ آج ہزاروں سال بعد بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جب انسان ان کی اس داستان کو پڑھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس قدر انہوں نے محنت کی ہے۔ اس ضمن میں ایک صحابی رسول کا واقعہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت طفیل بن عمر الدوسی قبیلہ دوس کے سردار تھے، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی اللہ کریم نے ان کو گوناگو صفات عطا فرما رکھی تھی کہ جو بھی ان کے دروازے پہ جاتا تھا خالی نہیں آتا تھا، اور ان کے چولہے کے اوپر ہمیشہ ہنڈیاں چڑھی رہتی تھی، جو بھی آتا تھا اسے کھانا کھلایا کرتے تھے، دیگر صفات میں موجود تھی۔ لیکن ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا کہ مکہ المکرمہ میں آئے قبیلہ دوس سے جب وہاں پہنچے تو ابو جاہل کو پتہ چلا اور اس کی کمپنی کو پتہ چلا کہ حضرت طفیل بن عمر دوسی جو ہیں وہ مکہ میں آئے ہیں، تو اس نے کہا یہ بڑا شاندار آدمی ہے، اپنے قبیلے کا سردار ہے، اور اپنے قبیلے کے اندر اس کی بات کو سنا جاتا ہے۔ تو ابو جاہل نے ان کی دعوت کر دی، دعوت کے اوپر گھر میں بلا کے کہنے لگا ہم تیرے بارے میں جانتے ہیں اور تیری جو قبیلے کے اندر تیرا مقام و مرتبہ ہے ہمیں اس کے بارے میں بھی علم ہے، تو ہم نے تجھے اس لیے دعوت دی ہے۔ اور ساتھ ہی نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں متنفر کرنے لگے، حضور سے دور ہٹانے کے لیے وہ اپنے حربے استعمال کرنے لگے اور کہنے لگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سننا، اس لیے کہ جو بھی ان کی بات کو سنتا ہے وہ ان کا ہو کے رہ جاتا ہے، پھر گھر کے اندر لڑائیاں پڑ جاتی ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا قبیلہ امن کا گہوارہ رہے، تیرے قبیلے کے اندر جو ہے وہ کوئی دشمنیاں پیدا نہ ہوں، بھائی بھائی کا بن کے رہے اور باپ بیٹا بھی جو ہے وہ سلوک اور محبت سے رہے، تو پھر بات نہ سننا۔ تو حضرت طفیل بن عمر الدوسی جو شاعر بھی تھے اور بڑے ادیب بھی تھے، عقل مند انسان تھے، ان کی باتوں میں آگے تو کہتے ایک دن میں چلتے چلتے حرم کعبہ میں گیا تو میں نے دیکھا قائمن یصلی عند الکعبۃ صلاۃ غیر صلاتنا، میں نے وہاں حضور کو دیکھا، میں نے آمنہ کے لال کو دیکھا، وہ وہاں نماز پڑھ رہے تھے، ایسی نماز کہ جو ہماری عبادت کے سوا تھی، ایسی ہم عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن میں نے دیکھا حضور نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ حضور قرآن کی تلاوت بھی فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے قرآن کی تلاوت کو سنا نا تو یہ کلام ایسا تھا کہ ایسا کلام اس سے پہلے حسین کلام میں نے کبھی نہیں سنا تھا، تو میں نے فوراً اپنے کانوں کے اندر روئی کو ڈال لیا کہ میں کلام کو نہ سنوں، لیکن حضور جب قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے تو میں کھینچا چلا جا رہا تھا، میں نے قرآن کی تلاوت کو سننے لگا۔ حضور نے اپنی عبادت کو مکمل کیا، عبادت مکمل کر کے گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے تو میں حضور کا تعاقب کرنے لگا، میں تعاقب کرتے ہوئے حضور کے ساتھ پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ حضور نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگے طفیل کیا بات ہے، کس لیے میرے پیچھے آ رہے ہو؟ کہنے لگے حضور میں نے آپ کے بارے میں بڑا کچھ سنا تھا، ان کفار مکہ نے اور سرداران مکہ نے آپ کے خلاف مجھے بڑا بھڑکایا تھا، لیکن حضور جب میں نے اپنی آپ کی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کو سنا ہے تو یا رسول اللہ میرا دل آپ کے قدموں پہ نثار ہونے کو آ رہا ہے۔ حضور مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میرے حضور نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے، اور چند دن حضرت طفیل جو ہیں وہ مکہ المکرمہ میں رہے اور کہتے ہیں میں نے جس قدر ہو سکا حضور سے قرآن کو سیکھا۔ قرآن سیکھنے کے بعد میں نے ایک دن حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ مجھے اپنے قبیلے میں جانے کی اجازت دیں تاکہ میں وہاں جا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ بات عرض کروں کہ حضرت طفیل اجازت لے کر چلے گئے، جب وہاں پہنچے نا تو جا کے اسلام کی دعوت دینے لگے۔ سب سے پہلے اپنے باپ سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے کہ اب تمہارا اور میرا تعلق وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ باپ نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے۔ باپ نے کہا اگر آپ نے دین اسلام قبول کر لیا ہے، دینی ہوا دینوں کا، اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو میں بھی گواہی دیتا ہوں میں بھی مسلمان ہو رہا ہوں۔ باپ مسلمان ہو گیا، پھر بیوی سے ملے، ویسی کی ملاقات ہوئی، پورے قبیلے کو دعوت دیتے رہے، لیکن قبیلے میں سے کوئی مسلمان نہ ہوا سوائے ایک آدمی کے۔ اس آدمی نے کہا میں ایسے کلمہ نہیں پڑھوں گا، مجھے حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ تو میں جا کر کلمہ پڑھوں گا۔ وہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ اور جانتے ہو وہ کلمہ پڑھنے والے کون تھے؟ وہ کلمہ پڑھنے والے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کلمہ پڑھا، حضور نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ ما وراء کا جو تمہارے پیچھے ہیں قبیلے والے ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، وہ مسلمان ہوئے ہیں،
کہنے لگے حضور فقط ایک آدمی اور ایک بیوی اور باپ مسلمان ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ میرے حضور نے دعا فرمائی اللہم اہدی دوسن، اللہم اہدی دوسن، اللہم اہدی دوسن، میرے مالک قبیلہ دوست کو ہدایت عطا فرما۔ اور پھر فرمایا جاؤ طفیل اب جا کر تبلیغ کرو۔ حضرت طفیل گئے، حضور ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ چلے گئے، یہاں تک کہ غزوہ خیبر کا جب موقع آیا نا تو حضور مسجد نبوی میں نماز عصر کو ادا کیا۔ حضرت عمر فاروق پاس ہیں، حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جانے یہ کون آ رہے ہیں؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا عمر یہ کوئی اور نہیں بلکہ طفیل کی قیادت میں ان کا پورا قبیلہ میری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ حضرت طفیل حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضرات محترم 400 گھرانے آپ کے ساتھ تھے، اور علماء نے لکھا ہر گھرانے کے اندر 50 افراد تھے جو حضرت طفیل کی محنت کی بدولت اور ان کی تبلیغ کی بدولت جو ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو پیغام یہ ہے کہ اس امت کو فضیلت تو حاصل ہے لیکن اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف، یہ نیکی کا حکم دے۔ جب تک نیکی کا حکم دیتی رہے گی یہ فضیلت اس کی قائم رہے گی۔ یہ محافل بھی اسی لیے ہیں تاکہ نیکی کا پرچار کیا جائے، نیکی کی تبلیغ کی جائے، اپنی ذمہ داری کو ادا کیا جائے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے مقاصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکات پر، اور صدر محفل حضرت علامہ مولانا قاری محمد اجمل چشتی موزمی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور سرخیل اہل سنت حضرت علامہ مولانا علامہ اعجاز احمد عدن چشتی صاحب، میزبان محفل محترم علامہ حسنینی صاحب، تمام علماء کرام، ہمارے سر کا تاج اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم فرمائے۔ پیارے بچوں، عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بالکل بھی تقریر کے لیے نہیں آیا تھا، اور مجھے لیکن تعزیت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ علامہ صاحب کے ماموں جان وہ قضاء الہی سے جن کا انتقال ہوا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبر میں سرکار کی معرفت نصیب کرے اور حشر میں سرکار کی معیت نصیب فرمائے اور سرکار کی شفاعت سے بہرامند فرمائے۔ ہمارا آنا قبول فرما کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں قرآن مجید برہان رشید اس کی آیہ کریمہ جو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اب علماء نے کہا ہے، سبق تو سنانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن کی یہ آخری آیت ہے، یہ قرآن کی۔ اس کے بعد 3 روایتیں ہیں کہ سرکار دو عالم 21 دن زندہ رہے، 7 دن زندہ رہے یا 9 دن زندہ رہے، لیکن اس آیت کے بعد قرآن مجید کی کوئی اور آیت نازل نہیں ہوئی۔ بند ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔
ان بند نہ کر دے۔ اس آیت کے بعد قرآن مجید کی کوئی اور آیت نازل، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اللہ فرماتا ہے ڈرو اس دن سے، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ جس دن دوبارہ تم لٹائے جاؤ گے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ صاحب بیضاوی نے تفسیر بیضاوی شریف کے اندر کچھ اشکال کے جوابات اس آیت کے تحت عطا فرمائے ہیں۔ تفسیر قرطبی کے اندر جو سوال اٹھایا گیا تھا کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن دوبارہ لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، تو پھر منکرین کا یہاں پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی جو ہم موجود ہیں ہم اللہ کے قریب نہیں ہیں، حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم میری طرف لٹائے جاؤ گے۔ لٹایا وہ جاتا ہے جو پہلے پاس نہ ہو، کسی سے دور ہو بندہ، کسی سے دور ہو، دور ہونے کی وجہ سے جب اس کی وہ جدائی ختم ہوگی پھر وہ اپنے پاس آئے گا۔ اور اگر یہ معنی کیا جائے کہ اللہ ہم سے دور ہے یا ہم اللہ سے دور ہیں تو دونوں صورتیں ہی بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن کی آیت کا مفہوم تو ہوگا۔ اور اس پر علامہ قرطبی نے کچھ جوابات لکھے کہ ایک جواب انہوں نے لکھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی طرف لٹایا جائے گا، اللہ کے علم کی طرف لٹایا جائے گا۔ لیکن صاحب بیضاوی نے اس کا بھی رد کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے بڑی گستاخی ہے خدا کی، کہ خدا کی حفاظت تو ہر وقت ساتھ رہتی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، اور احادیث کے اندر اگر گنا جائے تو ہر بندے کے ساتھ کم سے کم 55 فرشتے ہوتے ہیں ساتھ۔ کتنے؟ احادیث کو اگر اکٹھا کیا جائے 55 فرشتے اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت کے لیے ہر وقت مقرر فرماتا ہے۔ یہ آنکھوں کا نور بھی فرشتے ہیں۔ آپ کی زبان کے اوپر جو لفظ آتا ہے خدا کا ذکر ہوتا ہے، یہ بھی اس فرشتے کی وجہ سے ہوتا ہے اور خدا کی رحمت کی وجہ جاری ہوتا ہے۔ اور مجھے بڑا یاد ہے کہ بخاری شریف کا سبق پڑھ رہے تھے ہم اپنے استاد محترم مفتی شریف رضوی صاحب کو، اور آپ سبق پڑھاتے پڑھاتے مصطفیٰ کریم کا ذکر ایسا چھڑا، یار کے ذکر میں اتنے مستغرق ہوئے کہ آدھا گھنٹہ آپ روتے رہے، اور روتے روتے یہ لفظ پڑھتے تھے کہ مصطفیٰ کریم حضور کہاں ہم کہاں آپ کا ذکر، آپ کی مہربانی ہے کہ ہماری زبان پر آپ کا ذکر جاری ہو گیا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ اللہ کا ذکر یا محبوب کریم کا ذکر بھی خدا کے فضل سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کی حفاظت تو ہر وقت ساتھ ہے، اور اللہ کے علم سے کون سی چیز باہر ہے؟ آیت الکرسی میں اللہ فرماتا ہے نا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو علامہ بیضاوی نے پھر اس آیت کا مفہوم لکھا۔ اب آپ کو اس آیت کی سمجھ آئے گی، میں نے تمہیداً یہ چیزیں عرض کی تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ ڈرو اس دن سے جس دن لٹائے جاؤ گے۔ صاحب بیضاوی کہتے ہیں کہ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ بندہ کسی بھی صورت میں اپنے کسی بھی حال پر مستقر نہیں رہتا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو بندوں میں سے جس کو خلق کرنا تھا پہلے اس کی روح کو بنایا، اور وہ عالم ارواح میں تھا، اس کا وہ ایک عالم تھا۔ اب ہمیں اپنی ہی روح کے بارے میں نہیں پتا کہ ہم اس عالم میں کیسے رہے تھے، لیکن بنانے والا تو جانتا ہے نا، اس نے ہمیں رکھا کہ نہ رکھا۔ حدیث کے تحت یہ آتی ہے کہ نہیں؟ علامہ بیضاوی کہتے ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے جب دنیا میں آنے کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک نطفے کو پیدا فرمایا، وہ بھی ایک عالم تھا۔ پھر وہ نطفہ ماں کے پیٹ میں آیا، یا پہلے باپ کی پشت میں تھا، وہ ایک الگ عالم تھا۔ پھر ماں کے پیٹ میں آیا، وہ ماں کے پیٹ میں آیا تو اس وقت بھی ایک عالم تھا، اور اس کے اندر بھی بندہ کس کا محتاج ہے؟ کس کا محتاج ہے؟ اگر باپ کی پشت میں تھا تو کس کا محتاج تھا؟ اللہ کا۔ لیکن نام اللہ کا استعمال ہوتا ہے کہ باپ کا استعمال ہوتا ہے؟
باپ کا استعمال ہوتا ہے، یہ باپ کی پشت میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے تو محتاج کس کا ہے، لیکن نام کس کا استعمال ہوتا ہے؟ ماں کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر جب وہ بندہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ بچپن کی حالت میں ہوتا ہے، محتاج کس کا ہوتا ہے؟ لیکن اس کو سکھانے والا کون؟ حقیقی طور پر تو اللہ ہے، لیکن مجازی طور پر، عطائی طور پر اس کی والدہ ہوتی ہے۔ دودھ پلانے والی اس کی والدہ ہوتی ہے۔ اللہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ، لیکن عطائی طور پر اس کی والدہ اس کو دودھ پلاتی ہے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے، یہ بچے جو ہیں یہاں پر سیکھنے آتے ہیں قاری صاحب کے پاس، قرآن سکھاتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت کے اندر معلم کون ہے، سکھانے والا کون ہے؟ اونچی آواز سے کہیے نا، اللہ۔ لیکن مجازی طور پر سکھانے والے کا کس کا نام استعمال ہوتا ہے؟ ہن قاری صاحب دا استعمال ہوئے یا نہ ہوئے نا، بال پڑ جاوے تے قاری کو نہیں انہاں یاد ہوندا، تے جے پنڈ دے وچ کتھے تھاں تے بال شرارت کرے نا، بالاں دے گھر بد اوڑا ما جاندا، قاری رن پل اوڑا ما تواڈے کول پڑدا جی چھوڑا وے کنا اوتھے انج پہ کردا ہے۔ ہندی ہے نا جی قاری جی، ہاں جی۔ لیکن نام کس کا استعمال ہوتا ہے؟ قاری صاحب کا، علامہ صاحب کا، یا استاد صاحب کا۔ اسی طرح وہ بڑا ہوتا ہے، اگرچہ اس کا کاروبار بن جاتا ہے، اس کے پاس مال دولت ہوتی ہے، ظاہراً وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن حقیقت میں تو خدا کا محتاج ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور پھر وہی بندہ جب بوڑھا ہوتا ہے اپنے بچوں کا محتاج بن جاتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے اسی وہی بندہ اب وہ ہاتھ ہلانے پر بھی قادر نہیں ہے، خود نہانے پر بھی قادر نہیں ہے، اس کو نہلاتے دھلاتے لوگ ہوتے ہیں، اور اس کو قبر میں رکھ آتے ہیں، اور قبر میں وہ حالت دوبارہ آ جاتی ہے جو بندے کی ماں کے پیٹ کے اندر حالت تھی۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اب یہ بتائیں، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک کوئی ایسا حال تھا کہ خدا اس سے دور تھا؟ لیکن قبر میں وہ ویسے آیا کہ نہ آیا؟ لٹایا گیا کہ نہ لٹایا گیا؟ اسی آیت کو، اسی لفظے کو، اسی معاملے کو، اسی جملے کو اور اسی واقعے کو اللہ نے قرآن میں اس انداز میں بیان فرمایا، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ ڈرو اس دن سے جس دن دوبارہ لٹائے جاؤ گے، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا یہ سبق قبول فرمائے، اور مرحوم کے حق میں ہمارا آنا قبول فرما کر اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی نعمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تحقیق نعرہ حیدری بلا تخیف دعوت خطاب خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت استاذ الحفاظ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد اجمل چشتی صاحب زیدہ مجدہ آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خوبصورت انداز میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری لگواتے ہیں۔ قاری محمد اجمل چشتی صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ و بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم محتشم علماء کرام اور حاضرین گرامی قدر، اج دی عظیم و شان نشست اصحال ثواب دے موضوع تے بھی انعقاد پذیر علماء کرام نے خطابات فرمائے بڑے خوبصورت انداز دے اندر، اور علامہ ذیشان صاحب نے کمال ہی کر دیتی ہے۔ اللہ پاک انہاں دے علم و عمل دے اندر برکتاں عطا فرمائے۔ انہاں جیسا تے نہیں جڑے سابقہ علماء خطاب فرما گئے نے، تے اپنے ناقص علم دے مطابق ایک دو گلاں عرض کرنا۔ دعا ہے کہ مالک ارض و سما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے معطر و معمر زلفاں دا صدقہ حق بیانی کر کے مینوں اور توانوں اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب میرے بندے میرے بارے
ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੁੱਤਕੀ, ਪਾਰਸਾ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਵਇਜ਼ਾ ਸਾਲਕਾ ਇਬਾਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਤੇ ਸਵਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਚूँकि ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਬਲਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮੂ ਮਰਹੂਮ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਏ। ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ महबूब ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਹਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵਾਂਗਾ। और ये आयते मुकदसा दुआ दे हक विच मुतलक है, और उलमा तशरीफ फरमा ने मुतलक दा हुक्म है वे अल मुतलक यजरी अला इतलाक ही, मुतलक अपने इतलाक ते जारी रहिंदा है। कोई माई दा लाल मुफ्ती काजी बलवाना इस आयत ते कैद नहीं कर सकता, कैद नहीं लगा सकता कि फलां टाइम ते दुआ करो ते फलां टाइम ते ना करो। रब फरमांदा महबूब इन्हां नूं इरशाद फरमा दे ये दिने करन या राती करन, एक दिन बाद करन या कबर ते जाके करन। फरमाया 40 दिन तो बाद भी करन, मेरी बारगाह दे अंदर जदों दुआ करनगे मैं इन्हां दी दुआ नूं रद्द नहीं बल्कि कबूल फरमावांगा। और दूसरी हदीस पाक दे अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तहयी मिन अब्दिही इज़ा रफ़ा यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा। फरमाया है महबूब इन्हां लोकां नूं कह देवो कि अल्लाह फरमांदा है कि मैनू हया आउंदी है। इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तहयी मिन अब्दिही, अल्लाह फरमांदा मैनू हया आउंदी है, बंदा भी मेरा होवे ते मंगे भी मेरे कोलों, फिर मैं उहदे खाली हाथ वापस लुटा देवां। उची आखो यार सुभान अल्लाह। फरमाया बंदा भी मेरा होवे मंगे भी मेरे कोलों ते मैं उहदे हाथ खाली वापस लुटा देवां। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तो तक इरशाद फरमांदा है। एक बजुर्ग ने फारसी दे वो शेर बोल के इस आयत दा तर्जमा अपने लफ्ज़ां च करदे ने। वो फरमांदे ने बास आ आंचे हस्ती बास आ, गर काफरो किबरो बुत परस्तियो बास आ, ई दरगाह मा दरगाहे नुमीदी ने सद बार तौबा शिकस्ती बास आ। अल्लाह फरमांदा है बंदे तू जैसा भी है, जो भी है, काफर है, बहुत परस्त है, जो भी है, एक बारी मेरी दहलीज ते आना तेरा काम है। 100 बारी तौबा तोड़ के मेरे बूहे ते आ जा। फरमाया तेरी मैं तौबा नू फिर भी कबूल कर लवांगा। असी सारे अल्लाह को मंगण आए हैं कि या अल्लाह किबला हुसैनी साहब दे मामू मरहूम जेड़े ने उन्हां नू दर्जात च बुलंदी अता फरमा, उन्हां दी कबर नू मुनव्वर फरमा। अल्लाह खुद ही फरमांदा है जदों बंदा मेरे कोलों मंगदा है मैं उस नू अता करना। अल्लाह खुद ही आंदा मैं खाली नहीं लुटांदा। फरमाया अन यरुद्दहुमा सिफ़रा, मैं उहदे हाथ खाली वापस नहीं लुटांदा। जदों आप पे आंदा है मंगण वाला आके मंगे ते सही ते, लेकिन मंगे इस तरह कि उहदा दिमाग भी ते दिल भी हाज़र होवे। ये नहीं कि मंगदा अल्लाह को पिया होवे ते ख्यालात किसी होर दुनिया वाल होण। फरमाया नहीं जदों मेरे कोलों मंगदा है ना इत्थों मंगदा है ते अल्लाह फरमांदा है फिर मैं उसनू अता भी कर देना। मौजू चूँकि बड़ा लंबा है तो मैं इन लफ्ज़ां ते वमा अलैना इल्लल बलाग कहना। अल्लाह पाक सानू सारियां नू तौफीक अता फरमाए कि असी इस दुनिया ते अपने अमल करिए और कब्र दी तैयारी फरमाइए। वमा अलैया इल्लल बलाग। रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। आए बिला तख़ीर आज की इस बज़म का आखिरी ख़िताब इज़्ज़त माप हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इजाज़ अहमद अदन चिश्ती साहब सदर तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान ज़िला हाफ़िज़ाबाद आप तशरीफ़ लाते हैं। अपना खूबसूरत बयान आपकी समातों के नज़र करते हैं। आपकी आमद से कबल एक खूबसूरत नारा लगाएँ, नारे तकबीर, नारे तकबीर,
نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ یا ایوہ المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک باواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ۔ خدا کا وہ نہیں ہوتا، خدا اس کا نہیں ہوتا، جسے ہونا نہیں آتا تمہارا یا رسول اللہ۔ اور تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب اس تصویر کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانا کے جانے جہان آکھاں، سچے آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کھیاں کتھے جائے رہی۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جب قلم اٹھاتے ہیں آپ کہتے ہیں بلغ الاولا بکمالہ، بلغ الاولا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین حضرات، جیسا کہ بارہا تکرار ہوا کہ آج کا یہ پروگرام علامہ محمد حسنین الحسینی آپ کے مامو جان کے سال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ان کے ماموں کی قبر کو بکائے نور بنائے۔ خطابات آپ نے سنے اور یہ علماء ماشاءاللہ محسوس ہو رہا تھا جیسے مختلف کلیوں کو ملا کر گلدستہ بنایا ہو، کہ ہر پھول کی اپنی ہی خوشبو ہے، ہر پھول کا اپنا ہی انداز ہے۔ میں تو تاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، سب کو میں نے بڑا محظوظ ہو کے سنا، اور ان بچوں کو اور علامہ جمیل صاحب کو دیکھ کے، چونکہ ٹیچنگ سے وابستہ ہوں، جب صبح اسمبلی ہوتی ہے نا، کبھی کوئی خاص ایونٹ آ جائے، کوئی پروگرام بزم ادب کے حوالے سے، تو شروع میں تو بچے بڑے متوجہ ہو کے سنتے ہیں، پھر بعد بھی ٹیچرز جو ہیں ان کو درمیان میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، اب جو ہے بچوں کو ہلنے نہیں دینا تاکہ ماحول جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اللہ رب العزت ان بچوں کو سلامت رکھے، ان کو دین کی سوجھ بوجھ نصیب فرمائے، خالق کائنات ان کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ گفتگو تو آپ نے سن لی، علامہ وقاص صاحب نے جہاں سے شروع کیا بات وہیں پہ میں لا کے ختم کر دیتا ہوں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آپ نے بالخصوص باپ کے حوالے سے بات کی، میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں تاکہ ماں کی شان جو ہے اس کو بیان کیا جا سکے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑا مقام رکھتے ہیں، لیکن آپ کو صحابی ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے۔ حضرت اویس کرنی صحابی نہیں ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تابعی ہیں۔ تابعی وہ جس نے حالت ایمان میں صحابی کو دیکھا ہو۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہونے کے باوجود وہ مقام پا گئے کہ جو کسی اور کے حصے میں نہ آیا۔ ماں سے کہتے ہیں امی جان اجازت دیجئے
میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے چلے جاؤ، مسجد میں جانا، اگر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود ہوئے تو مل لینا، نہ ہوئے تو واپس آ جانا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں موجود نہیں ہے، آپ ماں کا حکم مانتے ہوئے، حالانکہ دل میں خیال پیدا ہو ہی سکتا تھا کہ چلیں تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں، کیوں درجہ بڑا ہے، تابعی سے صحابی کے درجے میں چلے جاتے ہیں اگر انتظار کرتے ہیں، لیکن ماں کے حکم کو فوقیت دی، واپس آ گئے، کچھ وقت گزرا، پھر اجازت چاہی۔ اب ماں نے کہا اب جانا تو حجرے میں پتہ کرنا، گھر پہ پتہ کرنا، گھر پہ ہوئے تو مل لینا، نہ ہوئے تو واپس آ جانا۔ اب کی بار بھی ماں کی بات کو ماننا، زیارت نصیب نہ ہوئی، واپس آ گئی۔ ایک طرف درجہ صحابیت تھا، دوسری طرف ماں کا حکم تھا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کے حکم کو فوقیت دی، اللہ رب العزت نے اجر کیا دیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق کو بلایا، کہا عمر جب تمہارا دور آئے، جب تمہارا وقت آئے تو تلاش کرنا، کرن قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک اویس ہے، جب تمہاری اویس سے ملاقات ہو تو اویس سے کہنا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بخشش کے لیے دعا کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، ہر سال حج کے دنوں میں اعلان ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ بتاؤ کرن قبیلے سے کوئی آیا ہے؟ بالآخر وہ سال آ گیا کہ جس سال حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ امیر المومنین ہاں ایک بندہ تو ہے لیکن وہ تو مجنون سا ہے، آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تم انہیں مجنون سمجھتے ہو، ہم جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اویس کا مقام ہے۔ وہاں گئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ حضرت اویس قرنی نماز میں مصروف ہیں، محسوس ہوا کہ کوئی آیا ہے، نماز کو مختصر کیا۔ جب بیٹھے گفتگو شروع ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس سے پوچھتے ہیں کون ہو؟ کہنے لگے جی میں عبداللہ ہوں، میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ کہا تمہاری ماں نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت اویس کہنے لگے تم کون ہوتے مجھ سے پوچھنے والے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ذرا دھیان سے، یہ بات کرنے والا کوئی عام نہیں ہے، وقت کا خلیفہ عمر فاروق۔ جب یہ بات ہوئی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کپ کپی طاری ہو، کہنے لگے حضور جانتا نہیں ہوں نا، پتہ نہیں ہے، کبھی سیاست کے اندر حصہ نہیں لیا، علم نہیں ہے کہ آنے والا کون ہے، حضور معاف کر دیجئے۔ کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جب تمہاری ملاقات اویس سے ہو تو اس سے کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کر دے۔ ایک طرف مقام صحابیت تھا، دوسری طرف ماں کا حکم تھا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ماں کے حکم کو فضیلت دی تو اللہ رب العزت نے یہ اجر دیا تھا کہ دو صحابی رسول دونوں عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، دونوں خلفائے راشدین میں بھی ہیں۔ حضرت اویس سے کہہ رہے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بخشش کے لیے دعا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اویس قرنی جنت میں جانے لگیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئے گی اویس رک جاؤ۔ حضرت اویس کہیں گے یا اللہ اتنی محنت کی، اتنی عبادت کی، تیری رضا کے لیے تگودو کی، آج پھر جنت کے دروازے پہ روکا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گے اویس نہیں، اس لیے نہیں روکا جا رہا کہ کوئی رکاوٹ ہے، روکا اس لیے ہے کہ پیچھے دیکھو جس کو جانتے ہو اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں۔ تو یہ مقام اور مرتبہ تب ملا جب ماں کی خدمت کی، اور آج بھی
अगर कोई अपने वालिदैन की खिदमत करता है, अपनी माँ की खिदमत करता है, अपनी माँ की को गाली गलोच नहीं देता, उसका हाथ बाप की गिरबान तक नहीं जाता, उनकी अतात करता है, तो आज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों को वो अजर अता फरमाता है। खालिक़ कायनात अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल। قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. कमली वाले आका तेरे सदके जहान सारा बनिया तेरे वास्ते कुरान सारा बनिया जी तेरे वास्ते कुरान सारा बनिया पाया तेरे जया किसे ना मकाम सोने लखा तेरे ते दुरूद ते सलाम सोने लखा तेरे ते दुरूद ते सलाम सोने तेरा मुख जीवे वर के कुरान दे तेरे कम जीवे कम रहमान दे तेरा मुख जीवे कमली
والے آقا تیرا مکھ جی میں سونے آقا تیرا مکھ جی میں رسول اور بھی آئے ہیں جہان میں لیکن کملی والے تیرا جواب کوئی نہیں تیرا مکھ جی میں بھر کے قرآن دے تیرے کم جیویں کم رحمان دے او تیرے کم جیویں کم رحمان دے ہوئی تیرے تے نبوت تمام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ فرما قبول آل پاک 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر صحابہ اکرام صحابیات خلفائے راشدین اشرف مبشرین بارگاہ پیش کرنے قبول فرما سیدہ زہرا پاک سیدہ عائشہ صدیقہ حضرت خدیجہ الکبریٰ حضرت امیر حمزہ تمام ازواج رسول اولاد رسول آل رسول اصحاب رسول نے بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول فرما شہیدان عہد شہیدان بدر شہیدان کرب و بلا دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما الہ العالمین خصوصاً بالخصوص پاک علامہ صواب حضور سیدی و مرشدی حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول فرما خواجہ اجمیری دی بارگاہ پیش کرنے قبول داتا علی حجویری دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما تمام اولیاء کاملین سلسلہ عالیہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ نقشبندیہ ویسیہ تمام بزرگان دین دی بارگاہوں دے اندر پیش کرنے قبول فرما ائمہ اربعہ دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول فرما تمام محدثین مفسرین مجتہدین دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول فرما الہ العالمین خصوصاً بالخصوص علامہ صاحب دے ماموں مرحوم دے روح پیش کرنے قبول و منظور فرما الہ العالمین انہاں دے درجات دی بلندی عطا فرما با تقاضۂ بشریت کوئی دنیا تے رہ کے انہاں کو کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تے اپنے محبوب دے صدقہ معافی عطا فرما اور انہاں دی قبر نو کشادہ فرما جنت دے باغاں چوں باغ بنا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا قرب نصیب فرما الہ العالمین اور بھی اس خاندان کے نال تعلق رکھنے والے جتنے مرد و زن با ایمان دنیا تو چلے گئے سب کی مغفرت فرما الہ العالمین اسی جتنے بھی تیری بارگاہ کے اندر سمیت میرے ہاتھ اٹھا کے عرض کر رہے یا اللہ سارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما الہ العالمین سارے حال کے رحم و کرم فرما الہ العالمین مشکل آسان فرما الہ العالمین اسی جتنے بھی حاضر ہیں سارے نزدیکی بعیدی مرد و زن با ایمان دادکیں چو نانکیں چو جتوں بھی کوئی دنیا کو پردہ کر گئے نہیں یا اللہ سب دی مغفرت فرما سب اصلاح صالح ثواب پیش کرنے کو قبول فرما آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک جتنے مسلمان صحیح العقیدہ حضور دی غلامی دنیا تو پردہ کر گئے نہیں یا اللہ سب دی مغفرت فرما سب جنت الفردوس چالا مقام عطا فرما الہ العالمین جتنے بھی علماء کرام تشریف فرما رہے ہیں تو سینئر یا اللہ سب دے علم و عمل کے اندر برکتاں اور ترقیاں عطا فرما علامہ حسینی صاحب دے علم عمل مال اولاد جان عزت و برکتاں عطا فرما زمینی آسمانی آفات و بلیات و محفوظ فرما حاسدین دے حسد و شارحین دے شر و محفوظ فرما صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ و صحابہ